تو اب ویسے میں آپ کو بتا دوں, اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا. بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں, گھر میں نہیں ہوتے. تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں, لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں. تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں, الحمدللہ. صلو علی الحبیب. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں کہ بھئی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں, تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اطمینان والا سکون والا الحمدللہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے 1-1 کروڑ روپے دے دیے جائیں, سمجھ رہے ہو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے, وہ خوش ہیں, چاہے کنوارے ہوں, طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہو, جو بھی ہو, تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ میں اتنی لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں, کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, لوگوں نے کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اپنے پرسنل معاملے میں رہا کرو, دوسروں کے پرسنل معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ. یہ نہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں, کس سے کی, کتنی کی. یہ دیکھو جو میں فلسفہ آپ کے سامنے 4 شادیوں کا پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نکاح کرتا کامیاب نہ ہوتا, لڑائیاں ہوتی, طلاق ہو جاتی, یہ بھی ممکن تو ہے نا. تو اس سے کیا یہ فلسفہ غلط ہو جاتا؟ بھائی یہ تو لوگوں کے پرسنل آج میرے گھر میں خوشیاں ہیں, اللہ نہ کرے کل حالات تبدیل ہو سکتے ہیں, لڑائیاں ہو سکتی ہیں, جھگڑے ہو سکتے ہیں, پھر اس پہ اسکینڈل بنتے ہیں. یہ دیکھو مفتی کی بیوی یوں کر رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, مفتی یہ الزام لگا رہے ہیں. لوگ اس طرح کے اسکینڈل مولویوں کے بارے میں بناتے ہیں نا. بات یہ کہ وہ میرے پرسنل معاملات ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں. میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ 4 شادیوں والا یہ معاشرے کی ضرورت ہے, اس فلسفے پہ بات کیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. وہ فلسفے کو کوئی غلط نہیں کہا. نجی حالات تو کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی برے. نبی کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے علیحدگی بھی ہوئی ہے, رخصتی سے پہلے ہی علیحدگی ہوئی ہے. جو ابنۃ الجون کا واقعہ ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا, رخصتی جب ہوئی تو وہ آپ کی وہ زوجہ راضی نہیں تھی اس نکاح پہ. جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں اس پہ خوش نہیں ہوں, آپ نے اسی وقت طلاق دے دی ان کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسے تو نبی کے گھر میں اس طرح کے اس ہائی لیول کے نہیں ہے, صحابہ کے گھر میں بھی طلاق کے واقعات ملیں گے. تو میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک انسان ہوں, میری شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے. کبھی ناکامی میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے ناکامی میں سامنے والوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی ہو, کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی نہ ہو, 3rd پرسن نے لڑوایا ہو. تو میں اس سوسائٹی کا ایک نارمل انسان ہوں, اور میں کبھی یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں کامیاب میاں ہوں یا کامیاب گھر کا سربراہ ہوں. بھائی اللہ تعالیٰ گھر چلاتا ہے, چل جاتا ہے, نہیں چلتا تو بڑے اچھے کے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں. تو یہ لوگوں کے نجی حالات ہوتے ہیں. اب کیا ہے, مشہور لوگ شادی نہیں کرتے, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا, فنکار اداکار, کیونکہ ایسے واقعات آئے کہ شادی کے بعد جب طلاقیں ہوتی ہیں نا بدنام بہت ہوتے ہیں. میرے پاس ایسے فنکار لوگ آئے ہیں کہ ہم نے شادی کی, نہیں بنی, طلاق ہوئی, میڈیا پہ اتنا گندا کیا گیا ہمیں کہ اب ہمیں شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے. تو کیا ہم چھپ کے شادی کر سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں نہیں, اوپنلی شادی کرو, کامیاب ہو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو ببانگے دوہل بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی, ہم نے کیا کر لیا ہے, علیحدگی. تو اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے. جو زنا کر رہا ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا, جو نکاح کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ساری ٹینشنیں اس کے لیے. تو نکاح کو, شادی کو بھی آسان کرو, اور اگر میاں بیوی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کو بھی کیا کرو, آسان کرو. اس پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا, جو مشہور فنکار اداکار ہیں یا جو بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں, ان کے ہاں جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر فوراً ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ان کو ٹیلی ویژن میں بلایا جائے گا, جی آپ کی وائف سے علیحدگی کیوں ہوئی, وہ کہے گا 1 نمبر کی یوں تھی, 1 نمبر کی ایسی تھی. پھر وہ اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 2 نمبر تھا, اس کی لڑکیوں سے چکر تھے, اس کے یہ تھا. یہ سب بکواس ہے, غلط ہے. ان سے بلاؤ بھائی آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی, آپ بولو میرا پرسنل معاملہ ہے, کیوں ہوئی یہ میں جانوں اور میری ایکس وائف جانے, بس. اس سے زیادہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں. ایکس وائف سے جا کے پوچھا جی آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑا, یا آپ نے کیوں ان سے خلا لیا, بھائی یہ میں جانوں, میرے ایکس ہسبینڈ جانے, یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے. لیکن اینکر سوال پوچھتے ہیں اس وقت تو آپ ٹی وی میں بڑے ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے انٹرویو اور بڑی شادی, بھائی ٹھیک ہے اس وقت تھے, لیکن بعد میں کچھ حالات ہمیں ایسا لگا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے, بریک اپ ہو گیا ہمارا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے, بہت ستاتی تھی ان کی بیوی ان کو. انہوں نے کہا بہت اچھی ہے. کچھ وقت کے بعد انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی. لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اچھی ہے تو چھوڑا کیوں, اتنی اچھی ہے تو نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی طلاق کیوں دی ہے, کیا خرابی, کہہ رہے نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. پھر چھوڑا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بس نہیں بن رہی تھی ہماری. انہوں نے کہا آپ پہلے تو کہہ رہے تھے بہت اچھی ہے, اب طلاق کے بعد بھی کہہ رہے ہو بہت اچھی ہے, تو اتنی اچھی ہے تو پھر بنی کیوں نہیں؟ تو ان بزرگ نے کہا دیکھو پہلے وہ میری بیوی تھی, میں اس کی برائیاں کرتا تو ذلت کس کی ہونی تھی, اپنی نا. لوگ کہتے ہیں ابے فلانے کی بیوی, اپنی بیوی کی برائیاں کوئی دنیا کے سامنے کرتا ہے تو بہت پرلے درجے کا کوئی بغیرت آدمی ہوگا جو اپنے گھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرے. بھائی جیسی ہے آپ کی امانت ہے, آپ کی حرمت ہے, آپ کی عزت ہے, گھر میں رکھو اس کو, دنیا کے سامنے کیوں ذلیل کر رہے ہو. انہوں نے کہا پہلے تو میں اس لیے برائی نہیں کرتا تھا کہ میری بیوی تھی,
اپنی بیوی کی دنیا کے سامنے برائیاں کرنا پرلے درجے کی صرف بغیرتی نہیں بلکہ بول لو یہ تو میں سکھا رہا ہوں، میں پرلے درجے کی بغیرتی کہا پھر چھوڑا کیوں؟ کہا میں اب اگر برائیاں کروں گا تو وہ اجنبی عورت ہے، اجنبی عورت جو وہ جیسی مرضی ہو، مجھے کیا لینا دینا بھائی اس سے؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو آپ بھی یہی کہا کرو، میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے نا، کوئی پوچھے تو نے کیوں چھوڑا، تو میں جانوں میری بیوی جانے تیرے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ عورت سے جا کے پوچھو تمہارے شوہر نے کیوں چھوڑا، بولو بھائی ہماری بن نہیں رہی تھی تو ہم نے کیا کیا، علیحدگی اختیار کر، بس اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو شرعی حدود کو کراس کر رہا. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، ان میں بھی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں. جب کامیاب ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ، ناکام ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں لو 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 لو. دوسروں کو تو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں، اپنا گھر بسا نہیں پا رہے. نہیں بھائی، اگر کسی کا اپنا گھر نہیں بس رہا تو بھی شادیوں کی ترغیب پھر بھی شریعت میں رہے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چاہے اپنا گھر بسا پا رہا ہو یا بسا نہ پا رہا ہو، اسلام میں نکاح پھر بھی ترغیب یافتہ ہی رہے گا. وہ پھر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، یہ نہیں بس رہا دوبارہ کرو. ہاں فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں کا گھر ٹوٹتا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں اب تو شادی کرنی نہیں ہے. بعض لوگوں کا گھر 100 دفعہ بھی ٹوٹے وہ 100 دفعہ کیا کرتے ہیں، پھر دوبارہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھو یہ تو نیچر ہے نا انسان کی، بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں الحمدللہ بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ نہ کرے ہمارا گھر، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے 100 دفعہ ٹوٹنے کا الحمدللہ کوئی چانس بھی نہیں ہے، پھر بھی ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ جوڑیں گے. کیا خیال ہے؟ ہم تو نہیں رہ سکتے بھائی، سیدھی سی بات ہے. آپ لوگ رہ سکتے ہو گے. اب میرے گھر والے سن لیں گے، بولیں گے اچھا ان چاروں میں سے ایک شارٹ ہوئی تو دوبارہ. تو اس کا جواب یہ کیوں شارٹ ہوگی؟ اللہ نہ کرے، میری عمر سب سے زیادہ ہے، شارٹ ہونے کا چانس میرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے گھر والے پوچھتے ہیں یعنی اب اس کا مطلب اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کسی کا انتقال ہو، واقعی دل سے نہیں چاہتا میں. تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا پہلے انتقال کا چانس کیا ہے. ویسے بھی جس کی 4 ہو جائیں نا تو بس اب انتقال سمجھو قریبی ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے، اب جتنے بھی انتقال کے اسباب تھے سارے جمع ہو گئے ہیں، اب تو انتقال ہی رہ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جس کی 4 ہو گئی اب کچھ رہ گیا؟ صرف انتقال رہ گیا اس کے لیے.